ناظرین آداب، مورخہ 25 دسمبر 2025 مطابق 4 رجب المرجب 1447 ہجری کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے اودھ نامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن یعنی اسرو کی کامیابی میں بدھ کی صبح ایک اور باب کا اضافہ ہوا جب اس نے اپنے سب سے طاقتور راکٹ LVM-3 سے امریکی کمپنی AST اسپیس موبائل کی بلو برڈ بلاک 2 مواصلاتی سیٹلائٹ کو کامیابی کے ساتھ لانچ کر دیا۔ یہ اس راکٹ کی چھٹی آپریشنل پرواز LVM-3M6 ہے۔ یہ مشن نیو اسپیس انڈیا لمیٹڈ اور AST اسپیس موبائل کے درمیان ہوئے معاہدے کے تحت انجام دیا جا رہا ہے۔ اس مشن سے ٹرو ارتھ آربٹ یعنی LEO میں دنیا کا سب سے بڑا کمرشل مواصلاتی سیٹلائٹ تعینات ہوگا جو خلا سے عام اسمارٹ فون کو براہ راست تیز رفتار انٹرنیٹ فراہم کرے گا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بدھ کو سابق وزیر اعظم اور بھارت رتن اٹل بہاری واجپئی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے 6 دہائیوں تک ہندوستانی سیاست کو اقدار اور اصولوں کے ساتھ نئی بلندیوں پر پہنچایا۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے یہ بھی بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی دوپہر تقریباً 2:30 بجے استھل کا افتتاح کریں گے اور ایک عوامی اجتماع سے خطاب بھی کریں گے۔ آزاد ہندوستان کی عظیم شخصیات کی وراثت کا احترام کرنے کے وزیر اعظم مودی کے ویژن سے متاثر راشٹری پریرنا ہندوستان کے سب سے معزز سیاستدانوں میں سے ایک کی زندگی، اصولوں اور مستقل وراثت کو خراج عقیدت پیش کرے گا جن کی قیادت نے ملک کی جمہوری، سیاسی اور ترقیاتی سفر پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ بعض ریاستوں میں امید پورٹل پر ریاستی وقف ٹریبونل کے امید افزا اور اچھے نتائج کے پیش نظر دوسری ریاستوں کے متولیان حضرات سے بھی گزارش کرتا ہے کہ وہ اپنی ریاستوں کے ریاستی وقف ٹریبونل سے وقف املاک کی اپلوڈنگ کے لیے فوری طور پر رجوع کریں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی نے ان ریاستوں کے وقف املاک کے متولیان اور وقف بورڈوں کے چیئرمینوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر وقف املاک کی اپلوڈنگ کے لیے اپنی ریاستوں کے وقف ٹریبونل سے رجوع کریں جہاں پر اب تک کوئی سہولت نہیں مل سکی ہے۔ مہاراشٹر میں بالا صاحب ٹھاکرے کی شیو سینا ایک بار پھر مضبوط ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بال ٹھاکرے کی وراثت سنبھالنے والے ان کے بیٹے ادھو ٹھاکرے اور بھتیجے راج ٹھاکرے تقریباً 20 برسوں کے بعد پھر سے ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ برہان ممبئی میونسپل کارپوریشن BMC 2026 سے پہلے شیو سینا UBD اور مہاراشٹر نو نرمان سینا نے اتحاد کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کا انتظار دونوں پارٹیوں کے لیڈران اور کارکنان کافی طویل عرصے سے کر رہے تھے۔ دونوں پارٹیوں کے لیڈران کا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ہی ایک تاریخی باب کا آغاز ہو گیا ہے۔ چیف سیکریٹری SP گوئل نے ریاست میں بڑھتی ہوئی سردی کی لہر اور گھنی دھند کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈویژنل کمشنروں اور ضلع مجسٹریٹوں کو ہدایت دی ہے کہ کسی بھی حالت میں کسی کو کھلے میں سوتے ہوئے نہ پایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سردی کی لہر سے بچاؤ کے لیے کیے گئے انتظامات جیسے بون فائر اور نائٹ شیلٹرز کے بارے میں وسیع پیمانے پر تشہیر کو یقینی بنایا جائے تاکہ عام لوگ ان سہولیات سے پوری طرح سے آگاہ ہوں اور ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے باقاعدگی سے معائنہ کیا جائے کہ بے سہارا اور ضرورت مندوں کو فوری طور پر رات کے پناہ گاہوں میں پہنچایا جائے اور تمام بنیادی سہولیات جیسے کہ بستر، کمبل، پینے کا صاف پانی، روشنی اور صفائی ستھرائی کی سہولیات رات کی پناہ گاہوں میں فراہم کی جائیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سرمائی اجلاس کے آخری دن قانون ساز اسمبلی کو مطلع کیا کہ ان کی حکومت نے تعلیمی مافیاؤں کی کمر توڑنے کی تیاری کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے ہم نے ریٹائرڈ DGP پرشانت کمار کو UP ایجوکیشن سروس سلیکشن کمیشن کا چیئرمین مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں دھوکہ دہی مافیا پر لگام لگا دی گئی ہے۔ بورڈ کے امتحانات میں سخت نگرانی کی وجہ سے دھوکہ دہی میں نمایاں کمی آئی ہے اور دھوکہ دہی کرنے والے امیدوار امتحانات میں شرکت بھی نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم اساتذہ کی بھرتی کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے پوری طرح سے پرعزم ہیں۔ شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی اور کیف فاؤنڈیشن لکھنؤ کے اشتراک سے پروفیسر عابد حسین حیدری کی شخصیت اور ادبی کارناموں پر مبنی پروفیسر عباس رضا نیّر کی کتاب عابد حسین حیدری کے تحقیقی و تنقیدی مباحث کی رسم اجرا لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں منعقد ہوئی جس کی صدارت پروفیسر منوکا کھنہ وائس چانسلر لکھنؤ یونیورسٹی نے کی، جبکہ بطور مہمان خصوصی ڈاکٹر عمار رضوی اور پروفیسر اروند موہن موجود رہے۔ تقریب میں بطور معزز مہمان ڈاکٹر بھاونا مشرا رجسٹرار لکھنؤ یونیورسٹی جبکہ خصوصی مقرر کی حیثیت سے ڈاکٹر انیس انصاری سابق وائس چانسلر خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی لکھنؤ نے شرکت کی۔ پروفیسر منوکا کھنہ نے کتاب کے مصنف اور کتاب کے مرکزی نگاہ دونوں کو علم کا مینار قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کتاب کے ذریعے پروفیسر عباس رضا نیّر نے پروفیسر عابد حسین حیدری کی ادبی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو نہایت خوبی سے اجاگر کیا ہے۔
क्रिसमस के पेश नज़र दारुल हुकूमत के हजरतगंज में महात्मा गांधी मार्ग पर कल बरोज जुमेरात दोपहर 3 बजे से तकरीब के इख्तिताम तक ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया जाएगा। हजरतगंज चौराहे से अलका तिराहा और महफिल तिराहा तक और अलका तिराहा से बैंक ऑफ इंडिया तिराहा तक सड़क पर पार्किंग की सख्ती से ममानियत की गई है। तकरीब में शिरकत करने वाली गाड़ियां सेंट फ्रांसिस स्कूल के अंदर और सड़क के किनारे एक ही लाइन में खड़ी की जाएंगी। पार्किंग मल्टी लेवल पार्किंग लॉट में भी की जा सकती है। अवधनामा के जहांनुमा सफ़े के मुताबिक लीबिया के फौजी सरबराह, 4 दीगर अफसरान और अमले के 3 अरकान को ले जाने वाला निजी तैयारा मंगल को तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा से टेक ऑफ करने के बाद गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। लीबिया के हुक्काम का कहना है कि हादसे की वजह तैयारे में तकनीकी खराबी थी। तुर्क हुक्काम ने बताया कि लीबिया का वफ्द आला सतही दिफाई मुज़ाकरात के लिए अंकारा में था, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन को फरोग देना था। लीबिया के वज़ीर आज़म अब्दुल हमीद ने जनरल मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद और 4 अफसरान की हलाकत की तस्दीक करते हुए फेसबुक पर एक बयान में कहा कि यह अफसोसनाक हादसा उस वक्त पेश आया कि जब वफ्द वतन वापस आ रहा था। यूरोपीय रहनुमाओं ने ग्रीनलैंड को अमरीकी सरजमीन में शामिल करने के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इरादों को मुस्तरद करते हुए ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ यकजहती का इजहार किया है। कौमी सलामती का हवाला देते हुए मिस्टर ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमरीकी सरजमीन में शामिल करने के अपने अज़ाइम का एक बार फिर इआदा किया है। उन्होंने तकरीबन 1 साल पहले भी ऐसा ही ऐलान किया था। अमरीकी सदर ने लुजियाना के गवर्नर जीफ लैंड्री को ग्रीनलैंड के लिए नया अमरीकी खुसूसी एलची मुकर्रर कर दिया है, जिसका मकसद ग्रीनलैंड को अमरीका में जम करना यानी मिलाना है। मिस्टर ट्रंप ने मंगल को नामानिगारों को बताया कि अमरीका को ग्रीनलैंड की जरूरत है, मदनियात या तेल के लिए नहीं बल्कि कौमी सलामती के लिए। इसराइल के वजीर दिफा इसराइल कार्ड्स ने गजा की पट्टी में दोबारा आबादकारी के किसी भी इरादे की तरदीद की है। इससे पहले मंगल को उनके एक बयान से यह तासुर मिला था कि इसराइल मुस्तकबिल में वहां दोबारा आबादकारी कर सकता है। मीडिया के मुताबिक इसराइली वजीर दिफा ने मकबूजा मगरबी किनारे में एक तकरीब के दौरान कहा था कि इसराइली फौज कभी भी मुकम्मल तौर पर गजा से नहीं निकलेगी। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने कार्ड्स के ऐलान को जंग बंदी मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि यह अमरीकी सदर ट्रंप के अमन मंसूबे के भी सरासर खिलाफ है। रूस के सरकारी खलाई इदारे के मुताबिक रूस आइंदा 10 बरसों में चांद पर एक बिजली घर तामीर करने का मंसूबा रखता है। इस मंसूबे की तकमील के लिए लावेशकन एसोसिएशन नामी फजाई तैयारा साज कंपनी के साथ मुआहिदा भी तय पा गया है। इदारे के मुताबिक बिजली घर का मकसद रूस चीन मुश्तरका तहकीकी स्टेशन को तवानाई फराहम करना है। बताते चले कि रूस खुद को खलाई तहकीक में एक नुमाया कुव्वत के तौर पर देखता आया है, लेकिन हालिया बरसों में वो अमरीका और चीन से पिछड़ गया है। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।